بھی ایمان اور اسلام کی بات آئی ہے قرآن و سنت میں، وہاں نماز لازمی ساتھ میں چپکی ہوئی ہے. تو اس لیے آپ کو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس میں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں. یہ ثابت کرنے کے لیے ہم کیا ہیں؟ مسلم ہیں، مرد کو بھی عورت کو بھی. اور یہ صرف بر صغیر میں ہے. اتنی ملیشیا میں ہم نے دیکھا وہاں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، خواتین بھی پڑھتی ہیں ساری. افغانستان میں سب نماز پڑھتے ہیں، سعودی عرب میں سب نماز پڑھتے ہیں، دبئی میں عرب کے کیسے کیسے عیاش ہیں، نماز کے ٹائم پہ سارے ایسے لگے گا جیسے ان سے بڑا نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. بادشاہ نماز پڑھتے ہیں، وزیر نماز پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بہت بڑی لعنت ہے کہ ہوگا مسلمان اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، نماز کے وقت میں غائب. تو اس لیے امام احمد ابن حنبل جو بہت بڑے مجتہد ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگرچہ جمہور کا یہ فتویٰ ہے کہ خارج نہیں ہوتا، کفر کے قریب ہو جاتا ہے وہ، لیکن امام احمد بن حنبل کی کوئی کم حیثیت تو نہیں ہے نا. سعودی عرب میں انہی کو فالو کیا جاتا ہے. شیخ بن باز، شیخ صالح العثیمین سعودیہ کے مفتی اعظم رہے ہیں، ان کا فتویٰ اب تک چلا یہی آ رہا ہے کہ ایک آدمی اگر فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا، اس نے صبح 8 بجے آفس جانا ہے، رات کو سویا صبح 8 بجے کا الارم لگا کے، تو یعنی اس نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے فجر میں نہیں اٹھ رہا. ایک تو ہوتا ہے نا آنکھ کھلی نہیں، ارادہ تو تھا نہیں کھلی آنکھ، پکا ارادہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ اسی وقت مرتد ہو جائے گا، کیونکہ اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے نماز کے قضا کرنے کا، پکا ارادہ. وہ یہاں تک ان کا فتویٰ ہے کہ مرتد ہو جائے گا. اس کو اگر توبہ نہیں کرتا اور توبہ کا اعلان نہیں کرتا باقاعدہ، تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز بولو نہیں ہے. اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اگرچہ جمہور اس کو نہیں مانتے، لیکن امام احمد بن حنبل کی بھی تو ایک بڑی ویلیو ہے نا، اور عبداللہ بن مسعود کی بھی کم ویلیو نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی بھی جرم کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے، نماز کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی چھوڑ دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا. تو اس لیے عرب میں شراب پینے والا بھی نماز پڑھتا ہے، کیونکہ مسلمان میں بہرحال کچھ بھی ہو اسلام کا نام اپنے آپ سے ہٹانا پسند نہیں کرتا. اور آج ہم نے دیکھا ہے مسجدوں کے ساتھ گھر ہیں، نماز کے لیے نہیں آ رہے. ایسا ہی ہوتا تو اللہ کہتے ہیں نماز پڑھ لو، نہیں پڑھتے تو توبہ کر لینا. پڑھنی ہے، قضا نہیں کرنی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اگر نماز چھوڑنے کی میرے بھائی کہیں گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جب گولوں کی گھن گرج اور تلواروں کی چمک ہو، اس میں اللہ اجازت دے دے گا قضا کر لو. وہاں اجازت نہیں دی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں کوئی صورت بنتی، سواری پہ بیٹھو، گھوڑے کا جہاں رخ ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. وہاں اجازت نہیں دی. اور آگے اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں پڑھنی ہے کہ نماز صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. یہ اس لیے جواب دیا کہ آپ کہہ سکتے تھے اللہ جب جنگ ختم ہو جائے گی پھر پڑھ لیں گے نا آرام سے خشوع و خضوع کے ساتھ. ابھی جنگ ہو رہی ہے، اللہ ابھی کیا ضرورت، جب جنگ ختم ہو جائے قضا پڑھ لیں گے بعد میں. ٹائم گزر جائے گا پھر بہت ڈبل سجدہ کریں گے، ہم بہت لمبے لمبے قیام کریں گے. اللہ فرماتے ہیں نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے، وہ ٹائم گزر جائے گا اگر جنگ ختم ہونے کا انتظار کرو گے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے نا تو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرنا چھوڑ دو. اسلام اور نماز کا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے. تبھی امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو نماز چھوڑ دے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہے ہی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان بھی ہو اور نماز بھی نہ پڑھتا ہو. عرب میں ایسے لوگ بھی ہیں شراب پی رہے ہیں مگر نماز پڑھ رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہاں کہتے ہیں ہم نے عیاش عربوں کو بھی ایک دم دروازہ کھٹکھٹایا. مولوی صاحب ایک بات پوچھنی. میں نے کہا جی بتاؤ کیا حکم ہے؟ کہتا ہے جی کسی کو مسلمان بنانا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ میں نے کہا اس کے لیے خود مسلمان بننا پڑتا ہے. کہنے لگا نہیں، جیسے میں ہوں، میں تو ہوئی نا مسلمان، اب میں کسی کو مسلمان بنانا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا یہی تو میں بتا رہا ہوں، جیسے آپ ہیں، آپ تو پکے کافر لگ رہے ہو، تو اب اگر آپ کسی کو مسلمان بنانا چاہتے ہو پہلے آپ کو مسلمان بننا ہے. تو اس نے کہا میں نہیں سمجھا آپ کی بات. میں نے کہا فجر کی نماز پڑھی؟ کہتا ہے نہیں. ظہر کے بعد آیا تھا میرے پاس، میں نے کہا ظہر کی نماز پڑھی؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا جس نبی کا کلمہ پڑھنا ہے انہوں نے کہا جو ایک نماز چھوڑے وہ کافر ہو جاتا ہے، تو کون سے ایمان کی دعوت دینے جا رہا بھائی؟ حضرت ابن حجر نے الزواجر کے اندر ایک روایت لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں جو شخص نماز ترک کرتا ہے اس کو بہت ساری رسوائیاں ہیں. وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت اٹھا لی جاتی ہے.
دوسری بات اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتا ہے، تیسری بات وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب نہیں ملتا اسے، چوتھی سزا دنیا پر اس کو یہ ملتی ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور پانچویں سزا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کا حصہ اسے نہیں ملتا۔ مومن نیک سحری وقت اٹھ کے دعا مانگتے ہیں اللہ پوری امت پر کرم کر دے، تو یہ بھی امت میں شامل ہے، دعا اللہ والے کی تو قبول ہوئی لیکن اس کا حصہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے نکال دیا جائے، یہ دنیا پر اس کو سزائیں ہیں۔ اور جب وہ مرنے لگتا ہے نزا کے وقت تین اس کو سزائیں ملتی ہیں، ایک تو بھوکا مرتا ہے، دوسرا پیاسا مرتا ہے، تیسرا ذلیل ہو کے مرتا ہے، اور قبر کے اندر اس کو تین سزائیں ہیں۔ حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں ایک تو اس کی قبر تنگ کر دی جائے حتیٰ کہ ادھر والی پسلیاں ادھر اور ادھر والی پسلیاں ادھر، دوسرا اس کی قبر میں آگ ڈالی جائے گی، جو اللہ کے حضور نہیں چھپتا اس کی قبر اس لائق ہے کہ اس میں آگ ڈالی جائے، اور تیسری اس کے اوپر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام ہے شجاع الاقرع، اور جب وہ ڈنگ مارے گا تو 70 گز تک وہ شخص زمین میں دنس جائے گا اور وہ مسلسل یہ ڈنگ مارتا رہے گا، اور کہا کہ تین سزائیں اس کو حشر میں پہنچیں گی، ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے قہر و غضب کا اس پہ اظہار کرے، اور تیسری اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میں اور آپ آج کی اس بزم میں یہ پختہ عزم کر کے اٹھیں کہ آج ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اپنے دوستوں کو لوگوں، اگر ہمارے تمہارے گھروں میں اللہ نہ کرے کوئی ایسا بیٹا بیٹی ہو کہ وہ بالکل نماز نہ پڑھتا ہو تو ہاتھ پیر جوڑ کے خوشامد کر کے کم سے کم نماز پر لے آؤ۔ بہت سے فقہا کا یہ مسلک ہے، ان کی تحقیق ہے کہ جو بے نمازی حالت میں دنیا سے جائے گا اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ حضرت شیخ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا فتویٰ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا جائز نہیں ہے، جو بے نمازی ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کر دیا جائے، بالکل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کا اور نماز کا بہت گہرا رشتہ ہے، اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ نماز اور اسلام ایک انتہائی گہرا رشتہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کام کے کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، کسی کام کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن اگر کوئی بندہ نماز چھوڑتا تھا ہم سمجھتے تھے یہ کافر ہے۔ تو اسلام اور نماز کا انتہائی گہرا تعلق ہے کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گے، کیسے سہ سکیں گے؟ بہانے نہ کرو نماز سے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو فلاں کام ہے، کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے، لیکن ہاں تھوڑے تھوڑے بہانے پر یار بس آج طبیعت ٹھیک، اگلے جمعے سے نماز پکی، بس ابھی 2 دن بعد نماز پڑھوں گا، نہیں۔ آپ جہاز میں ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، آپ بس میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اور یقین کریں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں، یقین کریں ان کو نماز کے بغیر چین بھی نہیں آتا۔ جو پکے نمازی ہیں نا ان سے ملیں آپ کبھی، اور ماشاءاللہ یہاں بہت سارے ایسے ہیں، ان کو تو جس طرح کھانا نہیں کھائے بغیر چین نہیں آتا، لگتا ہے یار ابھی تک عشاء نہیں پڑی، یار ابھی میری ظہر باقی ہے، اب ان کو ریکال اندر سے آتی ہے، ان کو یاد نہیں کروانا پڑتا۔ جس دن تم نے نماز کی عادت بنا لی، نماز تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے۔ نماز وہ ہے ایک وقت کی نماز جو چھوڑ دے جان بوجھ کر، آقا فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ حدیث کے لغوی معنی یہی ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ نے اس کی تعویل یہ کی کہ وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا، لیکن بعد میں آ کر وہ لوگ بھی اسی منزل پر پہنچے کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے جب مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا، نماز میں غفلت کرنے والا کافر ہو کر مرے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں 110 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ ہمارے نوجوانوں کو بہتوں کے فتووں کی فکر ہے، اس کا یہ فتویٰ ہے، اس کا یہ فتویٰ، اس کا یہ فتویٰ ہے۔ نمازوں کو چھوڑ کر کے مسجد کو سونی کرنے والوں،
اگر کسی کے لیے کسی کا فتویٰ ہے تو بہرحال مفتی کا فتویٰ ہے، اور بے نمازی کے لیے تو صحابہ کا فتویٰ ہے، اور ایک دو نہیں 100 سے زیادہ صحابہ، بلکہ 110 سے زیادہ صحابہ. اور فتویٰ کیا ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی وہ کافر ہو گیا. حالانکہ ہم احناف کفر کی حد تک کی بات کرتے ہیں، اور یہی ہمارا موقف ہے، ہمارا مسلک یہی ہے. لیکن غور تو کرو، اگر صحابہ کے فتوے کی روشنی میں قیامت میں تمہارا حساب ہوا تو ہمارا اور تمہارا حال کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی جب کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا ہے تو لقمہ اس پہ لعنت کرتا ہے، وہ کپڑے پہنتا ہے تو کپڑے اس پہ لعنت کرتے ہیں، وہ جوتے اور چپل پہنتا ہے تو جوتے اور چپل اس پہ لعنت کرتے ہیں. اور جس وقت اس کی موت ہوتی ہے زمین اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اللہ تو نے ایک گندے وجود سے میرے وجود کو پاک کر دیا، ایک گندے جسم سے تو نے میرے وجود کو پاک کر دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا اگر زمین کو احتجاج کرنے کی اجازت دی جاتی تو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ بے نمازی کو جب اس کے سینے میں دفن کیا جاتا ہے تو زمین اس وقت اس پر احتجاج کرتی. امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض شواف علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جب بے نمازی مر جائے تو اونٹ کے کوہان کی طرح اس کی قبر نہ بناؤ، بلکہ اس کی قبر کو زمین کے برابر کر دو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بے نمازی کا انجام کیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. بلکہ سرکار غوث الاعظم دستگیر یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی اگر مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. نماز کی اہمیت یہ ہے، اور نماز مومنین کا نور ہے. لمبے چوڑی عبادت نہیں، 5 نمازوں میں کتنا زور لگتا ہے، 5 نمازیں پڑھنے میں کتنا زور لگتا ہے. اللہ کے واسطے بچوں نماز نہ چھوڑو، کسی حال میں نماز نہ چھوڑو. 1439 سال میں صرف ایک موقع ہے جس میں نماز چھوڑنے کا مجھے کچھ گنجائش نظر آتی ہے، وہ کربلا کا میدان ہے. میرے نبی کے نواسے نے سر دے دیا، نماز نہیں چھوڑی، اور یہ اعلان کیا کہ زیر خنجر وہ یہ پیغام سنایا ہم نماز نہ چھوٹے. اس امت کی اللہ سے قربت کی سب سے بڑی نعمت نماز ہے. میرے نبی نے فرمایا جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے. تو میں سب سے یہ جھولی پھیلا کے کہتا ہوں نماز نہ، کبھی چھوٹ جائے قضائی دو، کبھی چھوٹ جائے قضائی دو، کبھی چھوٹ جائے قضائی دو، لیکن نماز چھوڑو نہیں، چھوڑو نہیں، چھوڑو نہیں. میرے نبی کے دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ. روزہ سال کے بعد ہے اور اس میں بیمار ہے تو چھٹی ہے، مسافر ہے تو چھٹی ہے، زکوٰۃ مالدار کے لیے ہے، حج مالدار کے لیے ہے. فرض جو سروں پر قائم ہے وہ نماز ہے. میں ساری اپنی نسل کے سامنے بچے بچیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ان بڑوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ رسول کے واسطے سجدے سے باغی نہ ہو، سجدے سے باغی نہ ہو، سجدے سے باغی نہ ہو. نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، اور کہیں جائے پناہ نہیں سوائے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے. تو میں سب سے اپیل کروں گا، بچے بچیوں سے، اساتذہ سے، ٹیچروں سے، پروفیسر سے، وی سی سے، اور سارے جتنے بھی عملہ یہ کھڑا ہوا ہے، پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں، گارڈ ہیں، اللہ رسول کے واسطے، یہ کیمرہ مین ہیں، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو. میرے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. جنت میں اگر کسی چیز کی کمی محسوس ہوگی تو نماز کی کمی محسوس ہوگی. لیکن یہ بس یہی ہیں یہ نعمت. آگے پھر اللہ تعالیٰ ایک سجدے کی اجازت مانگیں گے، اللہ کو دیکھ کر تو لگے گا نہیں تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.